السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اعجاز محمود ہوں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سو موٹو نوٹس پہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ پیش خدمت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ میڈیا پہ آرٹیکل 254 کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ سپریم کورٹ نے 254 آرٹیکل لاگو کر دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے تفصیلی ورڈکٹ میں 254 کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ کورٹ کے ورڈکٹ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ 3-2 کی اکثریت سے مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلاف۔ پارلیمانی جمہوریت آئین کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کے بغیر پارلیمانی جمہوریت نہیں ہو سکتی، اور آئین کے تحت اور اس کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے بغیر نہ تو پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی صوبائی اسمبلیاں۔ انتخابات کا وقتاً فوقتاً انعقاد اس لیے آئین کے تانے بانے کی بنیاد ہے۔ وہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے ناگزیر ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو سونپی جانے والی خود مختاری کا مقدس اعتماد ہمیشہ ان کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو۔ اگرچہ عام انتخابات کے انعقاد کے مختلف پہلو اور تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو بالکل اہم ہے وہ وقت کی حد یا مدت ہے جس میں اس طرح کے انتخابات ہونے ہیں۔ آئین میں ایسے 2 ادوار کا تصور کیا گیا ہے، بالترتیب 60 اور 90 دن۔ صوبائی اسمبلی کے سلسلے میں پہلی مدت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب اسمبلی آرٹیکل 107 کے تحت اپنی میعاد ختم ہونے پر تحلیل ہو جاتی ہے، اور دوسری مدت اس وقت مقرر کی جاتی ہے جب اسے آرٹیکل 112 کے تحت جلد تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 224 1 اور 2 میں بالترتیب مقرر کردہ مدت آئینی تقاضے ہیں جو مکمل وفاداری کا حکم دیتے ہیں۔ ہم یہاں 2 صوبائی اسمبلیوں کے مدت ختم ہونے سے پہلے تحلیل ہونے اور اس لیے 90 دن کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے متعلق فیصلے کے لیے موجود ہیں۔ مذکورہ بالا سیاق و سباق میں عدالت کو 3 سوالات پر غور کرنا ہوگا۔ زیر بحث اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے 14 جنوری اور 18 جنوری کو تحلیل ہو گئیں۔ دونوں میں وزرائے اعلیٰ نے اپنے متعلقہ گورنرز کو آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پنجاب میں گورنر نے مشورے پہ عمل نہ کیا اور اسمبلی 48 گھنٹے کے بعد تحلیل ہو گئی۔ کے پی کے میں گورنر نے 18 جنوری کو اسمبلی کو تحلیل کیا۔ جن سوالات پہ غور کیا گیا وہ درج ذیل ہیں۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کے انعقاد کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس آئینی ذمہ داری کو کیسے اور کب ادا کیا جائے؟ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے وفاق اور صوبے کے آئینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں؟ آئین میں صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے 3 حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 112 کی شق 2 میں گورنر کی طرف سے اپنی صوابدید پر ایک حکم کے ذریعے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا تصور صدر کی منظوری اور دیگر شرائط پہ مشروط ہے۔ اس صورتحال میں اسمبلی گورنر کے حکم کے بغیر تحلیل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوتی ہے، اور حکم جاری ہوتے ہی فوراً تحلیل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورتحال آرٹیکل 112 کی شق 1 میں بیان کی گئی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ تحلیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اس صورتحال کو 2 ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا وہ ہے جہاں گورنر تجویز کردہ مشورے پر عمل کرتا ہے اور اسمبلی کو تحلیل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں حکم نامے پر اسمبلی فوراً تحلیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ذیلی زمرہ ہے جہاں گورنر تجویز کردہ مشورے پر تحلیل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہاں اسمبلی وزیر اعلیٰ کے مشورے کے پیش ہونے سے 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی وقت کے بہاؤ سے، اور اس کے لیے گورنر کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری صورتحال آرٹیکل 107 میں بیان کی گئی ہے۔ یہ فراہم کرتا ہے کہ جب تک کوئی اسمبلی جلد تحلیل نہ ہو جائے، یعنی 2 سابقہ حالات میں سے کسی کے لحاظ سے 5 سال کی مدت کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہاں گورنر کا کوئی کلدار نہیں ہے، اسمبلی وقت کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے۔ آرٹیکل 105(3)A یہ بتاتا ہے کہ جہاں گورنر اسمبلی کو تحلیل کرتا ہے وہ وہاں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک تاریخ مقرر کرے گا۔ یہ تاریخ تحلیل کی تاریخ سے 90 دن بعد کی نہیں ہوگی۔
यानी 90 दिन से लेट नहीं हो सकते। इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने आइन के तहत अपनी कानून साजी की अहलियत को इस्तेमाल करते हुए नाफिज किया है। इसमें फोर्थ शेड्यूल के इंदराज 41 के अलावा आइन की बॉडी में एक मखसूस शिक आर्टिकल 222 है, जो वाज़ेह तौर पर इंतखाबात से मुताल्लिक़ मामलात की फहरिस्त को वाज़ेह करती है, जो वफाकी डोमेन के अंदर हैं। 2017 के एक्ट का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों दोनों पर होता है। इसके सेक्शन 57(1) में कहा गया है कि सदर कमीशन के साथ मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेंगे। मंदरजा बाला दफ़ात को मुश्तरका पढ़ने पर हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं और मंदरजा झैल फ़ैसला रखते हैं। ऐसे हालात में जहाँ गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील हो जाती है, आम इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी, जिसकी पैरवी करना ज़रूरी है, गवर्नर की तरफ से अदा की जाएगी, जैसा कि आर्टिकल 105(3)(a) के तहत फराहम किया गया है। ये वो हालात हैं जो ऊपर पैरा 5 और 6(a) में बयान किए गए हैं। ऐसे हालात में जहाँ गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील नहीं होती, आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी, जिसकी पैरवी करना ज़रूरी है, सदर के ज़रिए अदा करना होगी, जैसे कि इलेक्शन एक्ट 2017 की 57(1) में बताया गया है। ये वो हालात हैं जो ऊपर पैरा 6(b) और 7 में बयान किए गए हैं। पैरा 11, चूँकि सूबाई असम्बली के तहलील पर आम इंतखाबात खुद आइन की तरफ से मुतय्यन मुद्दत के अंदर होने होते हैं, जो कि एक आइनी लाजमी अमर है। सदर या जैसा कि मामला हो, गवर्नर को मज़कूरा इंतखाबात के लिए तेज़ी से और बगैर किसी ताख़ीर के और कम से कम वक्त में तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सदर या गवर्नर के लिए फ़आल तौर पर दस्तयाब होना चाहिए और आम इंतखाबात के इनाकाद की तारीख के लिए ज़रूरी मुशावरत के लिए तैयार रहना चाहिए। पैरा 12, मज़कूरा बाला से ये मालूम होता है कि पंजाब असम्बली की तहलील के सिलसिले में, जिस पर ऊपर पैरा 6(b) में बयान करदा सूरत हाल का इतलाक़ होता है, आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी, जिसकी पैरवी करना ज़रूरी थी, वो ज़िम्मेदारी सदर ने ही अदा करना थी। ताहम KP के असम्बली की तहलील के सिलसिले में, जिस पर ऊपर पैरा 6(a) में बयान करदा सूरत हाल का इतलाक़ होता है, आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी गवर्नर की तरफ से अदा की जानी थी। पैरा 13, मज़ीद बरआं सदर का हुक्म वर्क़ा 20 फरवरी 2023 आइनी तौर पर दुरुस्त है और झेल में दिए गए मुशाहदात के ताबे है, यहाँ तक इसकी तौसीक़ की जाती है जहाँ तक ये पंजाब असम्बली पे लागू होता है। लेकिन जहाँ ये KP के असम्बली पे लागू होता है, ये आइनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसे नज़रअंदाज किया जाता है। मज़ीद बरआं सूबा KP के गवर्नर की तरफ से इस सूबे की असम्बली के लिए आम इंतखाबात के इनाकाद के लिए कोई तारीख मुकर्रर न करना उनकी आइनी ज़िम्मेदारी की खिलाफ वर्जी है। पैरा 14, अदालत के रूबरू मामलात के सिलसिले में मज़ीद ऐलान और हदायत दर्ज झेल हैं। आम हालात में पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 9 अप्रैल 2023 को होने चाहिए, जिस तारीख का ऐलान सदर ने अपने हुक्म के मुताबिक 20 फरवरी 2023 को किया था। ताहम हमें मुत्तला किया गया है कि आम इंतखाबात के इनाकाद की तारीख में ताख़ीर की वजह से आइन की तरफ से मुकर्रर करदा 90 दिन की डेडलाइन को पूरा करना मुमकिन नहीं हो सकता। ये भी मामला है कि कानून की गलत फहमी की वजह से मुमकिन है, लेकिन कमीशन ने ख़ुद को मुशावरत के लिए दस्तयाब नहीं कराया, जैसा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के 57(1) के तहत ज़रूरी था। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 और 58 को ज़हन में रखते हुए फ़ौरी तौर पर मुकर्ररा तारीख से करीब तर तारीख की तजवीज़ सदर को पेश करे। अगर ऐसा तरीक़ा अमल दस्तयाब नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इसी तरह राय शुमारी के इनेकाद के लिए एक तारीख तजवीज़ करे जो मज़कूरा डेडलाइन से कम इनहराफ करती हो। सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान करेंगे। बे सूबा KP के गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद फ़ौरी तौर पर KP के असम्बली के लिए आम इंतखाबात के लिए इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करना होगी और इसके सिलसिले में इससे पहले की शिक A का इतलाक़ होगा। पैरा 15,
آرٹیکل 148 کی شق 3 کے مطابق یہ فیڈریشن کا آئینی فرض ہے کہ ہر صوبے کی حکومت کو آئین کی دفعات کے مطابق چلایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فرض میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ ہر صوبے کی اسمبلی کے عام انتخابات ہوں اور آئین میں متعین مدت کے اندر بر وقت انعقاد کے قابل بنایا جائے۔ یہ ڈیوٹی وفاق اور صوبوں میں کمشنر اور الیکشن کمیشن کو ان کے کاموں کی انجام دہی میں مدد کرنے کے لیے آرٹیکل 220 کے تحت والی ڈالی گئی ڈیوٹی کے علاوہ ہے اور اس کا آزادانہ طور پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیڈریشن اور خاص طور پر وفاقی حکومت تمام چیزوں کے ساتھ فوری اور ہنگامی بنیادوں پر الیکشن کمیشن کو فوری طور پر ایسی تمام سہولیات، عملہ اور سیکیورٹی فراہم کرنے کی پابند ہے جس کی اسے انتخابات کے انعقاد کے لیے ضرورت ہو۔ اسی طرح نگران کابینہ کے تحت کام کرنے والی صوبائی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ فعال طور پر تمام امداد اور تعاون فراہم کریں جیسا کہ الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے۔ حکام پر عائد ڈیوٹی جیسا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے 50 میں بیان کیا گیا فوری طور پر اور فعال طور پر الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائیں۔ پیرا 16 عدالت کے سامنے تینوں معاملات قابل سماعت ہیں اور جیسا کہ اوپر درج ہے نمٹائے گئے ہیں۔